قرآن چھا سارنی نش تھیو نظر سور یمن کن الفاظن ہند تھیو خاص خیال ٹھیک چھا الفاظن کن خاص خیال تو تجویدک یہ زن یہ مخارج وخارج یمن ہند تھیو خاص خیال ٹھیک چھا اگر کن جائے گڑبڑ آس باسان تتن آسو تھی ونان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کا لام باریک ہوگا یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے ہاں خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اب تجوید پر نظر رکھو والضحى حق وسط حلق سے ہاں والضحى واللیل اذا سجا واللیل میں لام باریک ہوگا لام اس کا خیال رکھیں واللیل اذا سجا ہاں خیال رکھنا دیکھو سجا میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں سجا یعنی جیم پر وہ مشدد دیتے تشدید دیتے حالانکہ جیم پر تشدید نہیں ہے اس لیے اس کو جلدی سے ادا کرنا واللیل اذا سجا اسی طرح ما ودعك ربك وما قلى ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنا قالا قاف پر ہوگا اور لام باریک ہوگا دونوں الگ الگ کرنا ربک وما قالا وللآخرة خیر لک من الأولى
خیر لک، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام تام ہوگا، کیا ہوگا؟ جو ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام ناقص اور ادغام، دو چیزوں پر ادغام تام ہوتا ہے، یعنی دو لفظوں پر، لام اور را پر ادغام تام، اور باقی جو چار بجتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص، یہ حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس طرح علم یجدک، یجدک دال، ہاں دال میں قلقلہ ہوا، یجدک یتیما فآویٰ، یہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں تنوین کے بعد یہاں فا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سب سے پہلے یہاں پر جو مد ہوتی ہے، مد اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ حروف مد کے بعد، حروف مد کے بعد جب بھی تشدید آ جائے، حروف مد کے بعد جب بھی حروف مد پتہ ہے نا کن کو کہتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں حروف مد؟ حروف مدہ جو ہے نا 3، الف واو اور یا، اور حروف مدہ کے بعد جب تشدید آتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مد لازم کی قسموں میں سے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ مد لازم کلمہ مستقل ہے یا حروف مستقل ہے، یہ کلمہ مخفف ہے یا کلمہ مستقل ہے، یعنی حروف اور ان کا الگ الگ دیکھنا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے یا حروف ہے؟ یہ کلمہ ہے، کیا ہے؟ کلمہ ہے، وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کلمہ کس کو کہتے ہیں اور حروف کن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا کہ حروف مد کے بعد یہاں پر جو تجدید ہے یہاں پر ہوگا مد لازم کلمی، یہ کلمہ ہے، کیا ہے؟ ایک سینٹنس، یہ بامانہ ہے یہاں پر لفظ ضالن۔ اب جب پہلے اس کو آپ کھینچیں گے، ضال، کھینچنے کے بعد جب آپ کھینچتے جائیں گے اس کو، لفظ کو، ضا کو کھینچیں گے، اس کے بعد لام جو آتا ہے، لام پر اپنی زبان کو آپ کو روکنا ہے، زبان کو کہاں پر بند کرنا ہے؟ دیکھو ضالن، ضالن، اب آگے تنوین، یہ تنوین کے بعد فا آتا ہے، آگے پھر اخفا بھی ہوتا ہے، آگے پھر اخفا بھی ہوتا ہے، اس لیے ناک میں سے آواز جاتی ہے، لیکن پہلے مد لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اب یہاں پر بھی ہے مد، لیکن اس مد کو آپ کو دیکھنا، آئلن میں بھی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل ہے۔ کون سی مد ہے؟ کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ آتا ہے اسی کلمے میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ، حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد متصل، مد، یا اس کو دوسرا نام ہے مد واجب، مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد متصل بھی کہتے ہیں، یعنی متصل کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ساتھ میں ہوتی ہے، ساتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور منفصل کا مطلب جس میں بیچ میں فاصلہ ہو، یہاں پر کوئی فاصلہ نہیں ہے، حروف مد کے بعد یہاں حمزہ اسی کلمے میں، اس لیے مد متصل ہوگا۔ اور پھر آگے تنوین کے بعد فا آتا، پھر یہاں پر اخفا ہوگا، ہاں پیچھے بات ہی نہیں کرنا بیٹا، دھیان رکھنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
فَأَمَّال نہیں، فَأَمَّل، فَأَمَّل، فَأَمَّم، میم کے اوپر جو مشدد ہے، میم مشدد جو یہاں پر گننا ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک الف کے برابر ناک میں سے آواز کو چھپانا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تقہر میں قاف میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا. اور پھر را جو ہے نا، را یہ پر ہوگا، ٹھیک ہے، را پر ہوگا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اسی طرح یہاں پر بھی وَأَمَّا میں پہلے گننا ہوگا، کیونکہ میم مشدد جو ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے. یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، گننا نہیں، کیا ہوگا؟ ہاں، خیال رکھنا نا. یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہے نا، عربی کے الفاظ جو ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کشمیری لوگوں کی جو عادت ہو چکی ہے، یہ جو اپنی زبان بولتے ہیں نا، کشمیری زبان بولتے ہیں اردو، یہ خلط ملط کرتے، ہر ایک لفظ کو کیا کرتے ہیں؟ گاف اور غین میں کوئی فرق، گاف اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں لگتی. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہاں پر خیال رکھنا ہے، غنہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ وہ گناہ نہیں، یہ غنہ ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک کے بانسے سے جو لفظ ادا ہوگا، ناک میں سے چھپا کے نا کچھ الفاظ. اردو میں بھی ایسے لفظ ہوتے ہیں نا جن کو ناک سے ہم ادا کرتے ہیں. اردو میں بھی، کشمیری میں بھی ایسے لفظ ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک سے ادا کرتے ہیں. جیسے ہاں، اردو کا کوئی لفظ ہے؟ پنکھا، پنکھا. اور بھینس کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ سینگ ہے نا. نون کی آواز کہاں سے جاتی ہے؟ ناک میں سے جاتی ہے. ایسے لفظ یہ عربی میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں گنہ کرنا، ناک میں سے ان کو چھپا کے پڑھنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائلہ میں بھی ایک مد ہے، یہ بھی مد متصل ہے. مد واجب یا مد متصل اس کو آپ کہیں. حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یا ایسا نہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے ہمیں تو تجوید آتی ہے، سارے الفاظ پتہ ہے، ان کے مخارج پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے مد متصل مد منفصل، لیکن ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے نا، ایک تو آپ کو یہ آتے ہیں، یہ الفاظ سارے، یہ تجوید آتی ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے یہ تو قرآن پر لاگو ہونے چاہیے نا یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا، پھر تو اس کا فائدہ ہے. تو مد متصل ہو گیا. فلا تنہر میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی میں سے اظہار ہوگا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پھر سے وَأَمَّا میں کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ہی. کیوں؟ تھک گئے تو اس کا مطلب آپ تو، میں تو سوچ رہا تھا آپ کو یہ پورا پارا ہوگا یاد. اچھا، ان کو کیا کریں گے؟ ان کو وٹامن ڈی دے دو. ٹھیک ہے. اب جو وہ دوسرے بچے ہیں جو نئے آئے ہیں تو ان کو بھی پڑھانا ہے یا ایسے ہی چلنا آگے؟ پڑھانا ہے ان کو بھی. کون سا سورہ ہے؟ ٹھیک ہے، پھر چلیں ذرا مجھے بتائیے، پچھلے سنڈے کو ہم نے جو یہاں پر دانتوں کے ناموں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یاد ہو گئے سب کو؟ وہ ذرا آپ سنائیے وہ. جی
وہ شعر یاد کیا ہے جی؟ وہ بتاؤ آپ. ٹھیک ہے. اب ہم دانتوں کے نام تو یاد ہو گئے نا سب کو, ٹھیک ہے نا. دانتوں کے ناموں کے بعد اب ہم لکھائیں گے مخارج. مخارج کا بیان ہے یہاں پر. یعنی مخارج, مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کو. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا عربی خرج یا خروج کا مطلب ہوتا ہے. تو مخارج وہ حروف الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ تو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں. انسان کے منہ سے یہ جو جتنے بھی حروف نکلتے ہیں ان کا تعلق ہونٹوں سے ہوتا ہے, دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جن چیزوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. دانتوں کے نام تو ہم نے پڑھے ہیں. اب ہم بتائیں گے ہر ایک حروف کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. ہر حروف کے بارے میں بتائیں گے کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا کون سا لفظ ہے؟ ہم الف پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. الف. الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جوف دہن, یعنی منہ کا کھلا یا منہ کا خالی حصہ. منہ کا الف. دیکھیں آپ, الف کا مخرج جوف دہن. جوف دہن یعنی منہ کا کھلا, منہ کا. جوف دہن, دہن کہتے ہیں, یہ دہن کہتے ہیں منہ کو. دہن کس کو کہتے ہیں؟ دہن کہتے ہیں. جوف کہتے ہیں خالی کو. کس کو؟ یعنی منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. لیکن یہ الف میں بھی 3 حروف پائے جاتے ہیں. الف میں کتنے حروف ہوتے ہیں جب ہم لکھتے ہیں نا الف؟ ایک تو ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الف, اس کو ہم پڑھتے ہیں یہ الف ہے. لیکن اس الف کے اندر بھی کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کون کون سا؟ الف لام اور الف لام اور یہ والا جو الف ہوتا نا اسی کے بارے میں ہے. جو خالی الف ہوتا ہے نا اسی کے بارے میں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. جیسے با, با, با پڑھا نا ہم نے با پڑھا. با کے ساتھ کیا ہے اور ایک لفظ؟ ایک تو ہوتا ہے یہ با, دوسرا ہوتا با. با اور الف, یہ با ہے نا, با اور الف. یہ والا جو ہے نا یہ والا الف یہ ہوتا ہے کس سے ادا؟ خالی حصے سے. یہ خالی اسی الف کے بارے میں یہاں بات ہوتی ہے اور اسی کا مخرج ہے کہ الف خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ورنہ اگر دیکھیں گے یہ جو لام آتا اور فا آتا ان کے بھی الگ الگ مخارج ہے. لام اور فا کے بھی الگ الگ مخارج ہے. لیکن وہ خالی الف جب اس کے ساتھ کوئی اس سے پہلا کوئی لفظ آ جائے اس الف سے پہلے, اس الف کے بارے میں بات کی جاتی کہ اس کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف تو کسی چیز کے ساتھ منہ میں وہ نہیں ٹکراتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ الف کا مخرج ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ با کا مخرج. دونوں دونوں ہونٹوں کا, یعنی ہونٹ جو ہے نا انسان کے جو ہونٹ ہوتے ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو باہر والا حصہ خشکی والا حصہ یہ جو خشک رہتا ہے, اور اندر والا جو حصہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تر رہتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو اس تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے. اس طرح نہیں پڑھیں گے, ہم کہیں گے با. اگر کوئی اس طرح پڑھے گا با, ادا تو ہوا ہے لیکن یہ مخارج اس کا صحیح, یہ مخارج کا صحیح نہیں. کہاں سے ادا ہونا چاہے؟ جیسے با, کیسے با, یہ اندرونی حصوں سے یہ ادا ہونا چاہیے, باہر والے حصے سے. ہاں اس طرح با. اگر با ہم نے کیا تو اس کا مطلب ہم نے اس کا مخرج غلط پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. با دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ, یہ ہو گیا با کا مخرج. اسی طرح اس کے بعد تا کا مخرج. زبان کی نوک, زبان کی ثنایا اولیاء کی جڑ. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا, جو میں نے دانتوں کے نام آپ کو سب سے پہلے یاد کرائے, اب اس کا فائدہ یہاں پر ہوگا. اگر میں دانتوں کے نام اس سے پہلے, اگر میں دانتوں کے نام آپ کو نہیں بتاتا, اس سے پہلے میں اگر آپ کو مخارج بتاتا حروف کے بارے میں, تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں مطلب جو اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں, مطلب ان کو یہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ثنایا اولیاء کیا ہے. ثنایا, وہ کہتے ہیں ثنایا اولیاء کیا چیز ہے. اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ثنایا اولیاء, ثنایا سفلا کن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو پتہ ہے ثنایا اولیاء کن دانتوں کو کہتے ہیں. آگے والے جو دو دانت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. آگے والے اوپر کے دو دانت, ان کو کہتے ہیں ثنایا اولیاء. کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ زبان کی جڑ لگاؤ, زبان کی نوک, زبان کی ثنایا اولیاء کی, ثنایا اولیاء کی جڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو پچھلا والا حصہ جو نا, جہاں سے دانت سٹارٹ ہوتے ہیں, جہاں سے دانت نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ اپنی زبان کا یہ اگلا والا حصہ لگاؤ آپ, ٹھیک ہے نا. زبان ہوں دیے زبان پیوتی تیوت, یہ لاگن کا سۭتۍ دندن, یتن دندن ہند جڑ چھو تمن سۭتۍ لاگن, اتن کیا چھُ گژھان ادا تا. ویسے چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تا أتی ادا کران, تا چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ أتی ادا کران, مگر یہ گوٚژھ مخارج تہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پتہ آسُن امیُک مخارج کیٛاہ چھُ, ٹھیک چھا. تا زبان کی نوک, ثنایا اولیاء کی. اچھا وۄنۍ چھُ بیٛاکھ لفظ امہِ پتہٕ, سا کا مخرج. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا, شاباش, وچھو ون ییٚتٮ۪ن ثنایا اولیاء کا کنارہ. زبان کی نوک ثنایا اولیاء کا, ثنایا اولیاء کا کنارہ. اگر جڑ گیو پتم حصہ, اگر پتم حصہ گیو جڑ, ثنایا اولیاء کنار کُس چھُ ونان, گوٚو کہ یہ ییٚتٮ۪ن یِم دند چھِ ییٚتٮ۪ن برٛوٗنٛٹھِم حصہٕ, اتھ سۭتۍ چھُ ترٛاوُن اَسہِ زبان لاگٕنۍ یہِ, اتٮ۪ن نیرِ فا, کیٛاہ نیرِ؟ وۄنۍ ما پرِ کانٛہہ سا. اگر وۄنۍ سا کانٛہہ پرِ, امیُک مطلب گوٚو أمۍ ہسا کوٚر غلط اتٮ۪ن, اور سیٖنٕچ آواز نیرِ تیٚلہِ, کیٛاہ نیرِ؟ توے چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن تہِ قرآنس انٛدر سا سۭتۍ کانٛہہ لفظ استعمال چھُ گوٚمُت, تتٮ۪ن چھِ أسۍ پران پتہٕ بعضے غلط, أسۍ چھِ پران سُمہ, چھِنا پران سُمہ, کیٛاہ چھُ لفظ؟ سُمہ. یا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کانٛہہ کُس لفظ چھُ سا سۭتۍ یُس نیران چھُ؟ حدیث. کیٛاہ؟ حدیث. یہِ چھُنہ قرآنس منٛز تہِ یِم لفظ آمٕتۍ. فَبِأَيِّ حَدیٖثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ, چھُنہ. تہٕ سا کتٮ۪ن گژھِ وۄنۍ ادا؟ زبان کی نوک, ثنایا اولیاء کا, ثنایا اولیاء کا کنارہ, ٹھیک چھا. اتٮ۪ن گژھِ ادا سا. گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھ اگر تۄہہِ ییٚمِچ پتہ لٔجوٕ, وُنیُک تام اوس نہٕ یہِ پتہ, مثال کرو وُنیُک تام اوس نہٕ کٲنٛسہِ پتہ یہِ کِہیٖنۍ, وۄنۍ ییٚمِس یہِ پتہ لٔج تٔمِس پٮ۪ٹھ گٔے حُجت قٲیِم. تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گٔے نہ حُجت, گٔے نہ تٔمِس پٮ۪ٹھ قٲیِم, حُجت گٔے قٲیِم. اگر وۄنۍ تٔمۍ غلط پوٚر, اللہ تعالیٰ رٹٮ۪س, دپٮ۪س ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ زٲنِتھ مٲنِتھ. سُہ دپہِ ہے مےٚ ٲس نہٕ پتہ اوٚتام, مگر دپٮ۪س نہ وۄنۍ پوٚرُتھ ژےٚ,
گو ون چھُنہٕ غلط کرُن یہِ تِکیٛازِ اگر وۄنۍ غلط أسۍ کرو یِم غلط آسن پران أسۍ ما وَنو تِہنٛدِس بارس منٛز کرو نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ فٲصلہٕ أسۍ دَپو بہتر چھُ صحیح وۄنۍ اگر تۄہہِ پوٚرو اللہ تعالیٰ ہن دیُتوٕ تۄہہِ موقعہٕ وۄنۍ پوٚروٕ تۄہہِ امیُک مخارج تہِ کیٛاہ اگر تُہۍ وۄنۍ غلط پٔرِو لفظ مےٚ ووٚن تۄہہِ یِمو لفظو سۭتۍ چھِ واریاہ لفظ چھِ تِم یِمو سۭتۍ کیٛاہ معنا چھُ گژھان ردٕ بدل قرآن کٮ۪ن الفاظن ہُنٛد یِمن ییٚتٮ۪ن یِم آمٕتۍ چھِ اگر یِمن کرو تتٮ۪ن چھُ معنا چینج گژھان تتٮ۪ن چھُ معنا بدلان ٹھیٖک چھُنہ معنا ییٚلہِ بدلہِ گویا کہِ أسۍ چھِ گۄنہن انٛدر زورٕ تیٚلہِ کیٛاہ گژھان مُبتلا گژھان اگر أسۍ زاننہٕ باوجوٗد پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرو نہٕ کِہینۍ اس لیے تۄہہِ لٔجوٕ پتہ تہٕ وۄنۍ چھِ کوٗشش کیٛاہ کرٕنۍ لفظ ٹھیٖک کرٕنۍ لفظ ٹھیٖک کرنٕکۍ چھُ وۄنۍ کرُن یِم اچھا یِم چھِ کینٛہہ حروٗف تِم یِمن دۄن دۄن ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن لفظن چھُ اکوے مخارج مگر أسۍ لیکھناوو سٲری أسۍ لیکھناوو نتہٕ چھِ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ مخارج نہ یِوان حروٗف یِمن اکوے مخارج مثال کے طور پر تا چھُ تا وٕچھ سا کُس کُس تا اسی لیے دال تہٕ طا اتھ چھُ کُنُے مخرج یِہوے مخرج یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ سا سیٖن کتی زال تہٕ ظا یِمن چھُ ترٛٮ۪ن کُنُے مخارج یِمن چھُ کُنُے مخرج یِہوے ٹھیٖک چھا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ جیٖم شیٖن یا ٹھیٖک چھا جیٖم شیٖن یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٚیہِ دۄن دۄن لفظن تہِ یِمن یہِ کُنُے مخرج چھُ مگر أسۍ لیکھناوو الگ الگ امہِ پتہٕ چھُ جیٖمُک مخرج کیٛاہ چھُ جیٖم کا مخرج چھُ زُبان کا بیٖچ اس کے مقابل اوپر کا تالو زُبان کا بیٖچ کتھ چھِ ونان أسۍ زیٚیہِ ہُنٛد مٔنٛزِم حصہٕ یہِ تھٲیزِ یاد ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ اُستادن نِش پران یہِ چھُ اتھ منٛز آسان منٛدچھُن کہِ ییٚلہِ أسۍ اُستادن نِش ٲسۍ پران یِم چیٖز پتہٕ اوس اَسہِ اُستاد پتہٕ اوس تٔمِس آسان لورِ ٹُکرٕ یا پٮ۪ن اتھس کٮ۪تھ ییٚلہِ سُہ بچن اوس ہیٚچھناوان سُہ اوس بران برابر ٲسس منٛز اَسہِ لوٗر کیٛاہ کُس لفظ کتٮ۪ن چھُ ادا ٹھیٖک چھُنہ اُستاد چھُنہ ہیٚچھناوان امہِ آیہِ شفقت سان تِم ٲسۍ ہیٚچھناوان یِتھ پٲٹھۍ تِم ٲسۍ بعضے ٲسۍ پٮ۪ن بران ٲسس منٛز کتٮ۪ن گژھِ ادا چھُنہ تہٕ یِم لفظ مطلب اسہِ آسان چھُ الگ اکھ زبان پتہٕ چھِ یِم نٔے الفاظ ہیٚچھِنۍ یِمن ہِنٛدۍ مخارج ہیٚچھِنۍ نٔو زبان ہیٚچھِنۍ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ اُستاد اسہِ محنت کران تہٕ زُبان کا بیٖچ کتھ ونو بعضے پیٚیہِ زیو انسانس نٮ۪بر کُن کڑٕنۍ برابر ہاوُن اچھا امہِ پتہٕ چھِ یِوان أڑۍ تِم چیٖز پتھ کُن چھُ پیٚوان ونُن اُستاد ہاے پتھ کُن کتٮ۪ن کُس لفظ استعمال گژھِ ٹھیٖک چھُنہ یِمن چیٖزن منٛز چھُنہٕ آسان منٛدچھُن پرنہٕ کِس بارس منٛز چھُنہٕ آسان منٛدچھُن کِہینۍ تہٕ زُبان کا بیٖچ کتھ ونو أسۍ زُبانہِ ہُنٛد زیٚیہِ ہُنٛد مٔنٛزِم حصہٕ زُبانہِ ہُنٛد اس کے مقابل اوپر کا تالو چھُنہ اس کے مقابل جیسے جیٖم سختی سان مگر کیٛاہ کرُن یہِ چھُنہٕ کرُن نرمی سان کینٛہہ أسۍ کرو جیٖم چھُنہٕ کرُن کیٛاہ سختی سان تھوڑا جیٖم کیٛاہ کرُن جیٖم یِتھٕے پٲٹھۍ شیٖن جیٖم شیٖن تہٕ یا ٹھیٖک چھا سختی سان لفظ ادا گژھان تِم چھِ کینٛہہ تہٕ زبان کا بیٖچ اس کے مقابل اوپر کا تالو کِنہٕ یوٚتُے تام تھاوو نہٕ وۄنۍ لفظ یِتی یوٗتاہ چھا کٲفی برونٛٹھ کُن کرو باقٕے انشاء اللہ تہٕ مگر یِم چھِ یاد تہِ کرٕنۍ چھُنہ ٹھیٖک چھُنہٕ مطلب تُہۍ تھٲیِو ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ تہٕ بس پتہٕ گوٚو مٔشتٕے یِم چھِ یاد ہاں کام بھی لکھنا نا آپ کو یہ لکھا نا ہاں ٹھیک ہے یہ بک پر ہے میں بھی پڑھاتا ہوں یاد دہانی کراتا ہوں میں پھر بھی ٹھیک ہے اتنا کافی ہے ذرا پھر سے یہ سورۃ الضحیٰ پھر سے پڑھو آپ ایک ساتھ ولسوف يعطيك
جزاکم اللہ خیر.